بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، طلاق کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے، خلا کے مسائل بھی آپ کے سامنے پیش ہوئے. اس کے بعد مسئلہ ہے رجعت کا، رجوع کرنے کا. طلاق کے بعد شوہر جب اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہے تو اس رجوع کے جو مسائل ہیں وہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے. مجھے یاد نہیں رہ گیا تھا کہ کون سا مسئلہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے اس رجعت کے تعلق سے. تو اس لیے برحال میں تھوڑا شروع کرتا ہوں. اگر یہ مسئلہ پچھلے ہفتے آیا ہو تو آپ بتا دیجئے گا، اگر نہیں آیا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو شوہر کو یہ حق ہے، ہم نے کہا کہ وہ اگر پہلی یا دوسری طلاق ہے جسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے تو اس کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. عدت کے اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اور یہ طلاق کی عدت جو ہوتی ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے ان عورتوں کے لیے جنہیں حیض کا خون آتا ہے. اور جن عورتوں کو حیض کا خون نہیں آتا ہے یا تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ سے، تو جو بھی شکل ہو، تو ایسی عورتوں کے لیے 3 مہینے ہوتا ہے. عدت 3 مہینے ہوتی ہے. اگر حمل سے ہوتی ہے تو جب تک حمل رہے گا تب تک اس کی عدت ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس کی عدت وضعی حمل ہوتی ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک اس کی عدت باقی رہتی ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے ویسے ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ عدت کے اندر رجوع کرنے کا اسے حق حاصل ہے. اور اس میں بیوی کی اجازت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کی اجازت، بیوی جو ہے رجوع کر دیا تو بیوی ناراض، نہیں نہیں میں نہیں مانتی اس رجوع کو. تو اس میں بیوی کی اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رجوع میں بیوی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو طلاق کے بعد رجوع کر لے شوہر تو رجوع کرنے کا حق اسے حاصل ہے. اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت بھی رکھی ہے. عدت کی جو مصلحت ہے اس میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے طلاق رجعی میں. تو ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر کو ایک موقع ہوتا ہے، ایک اچھا موقع ہوتا ہے. 3 حیض کا جو موقع ہے، ایک مدت ہوتی ہے، شوہر کو بھی سوچنے کا ایک موقع رہتا ہے کہ اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے لیے بغیر جو ہے اس بیوی کے رہنا مشکل ہو، تو اس لیے وہ رجوع کے بارے میں وہ سوچے. اور اسی لیے اس عدت کے اندر گھر کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے، شوہر کے گھر کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے. اور بیوی کو اچھا بن سنور کے بھی رہنا چاہیے اس وقت، تاکہ شوہر اسے دیکھ کر کے اس کی طرف مائل ہو اور رجوع کرنے کی بات اس کے ذہن میں آئے. یہ سب چیزیں ہیں رجوع سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ عدت بھی اسی شوہر کے گھر میں ہی اسے گزارنا ہوتا ہے تاکہ شوہر کو پورا موقع مل سکے رجوع کرنے کا. رجوع کیسے ہو، رجوع کی کیفیت کیا، کیسے شوہر رجوع کرے گا؟ تو اس سلسلے میں جو اہل علم کی رائے ہے، آج میں یہ مسئلہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
अगर मैंने जिक्र किया हो तो आप बताएंगे तो मैं इसे छोड़ करके दूसरा मसला बयान करूंगा। तो कैफियत रुजू कहते हैं इसे, कि कैसे रुजू करेगा। तो इस सिलसिले में एक बात है, जबान से रुजू करना, इसको कहते हैं और रुजू बिल कौल अरबी में। जबान से रुजू करना क्या मतलब, जबान से रुजू करना यानी जैसे शौहर ने जबान से तलाक दिया था, कहा था अंते तालिक, तुम्हें तलाक, मैंने तुम्हें तलाक दिया, जैसे ये जबान से कहा था वैसे ही वो जबान से कहेगा कि मैंने रुजू कर लिया, मैंने रुजू कर लिया। उर्दू में कहना हो तो यही कहेंगे, मैंने रुजू कर लिया, जबान से कह दिया तो ये रुजू है। और इस पर इजमा है, मतलब ये कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर जबान से रुजू करता है, इसको रुजू बिल कौल कहते हैं अरबी में, तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, सबके यहाँ ये रुजू है। इख्तिलाफ कहाँ होता है, जबान से तो कुछ नहीं कहा कि मैंने रुजू कर लिया, लेकिन अमल के जरिए से रुजू करना चाहता है। अमल के जरिए से कैसे रुजू होगा, अमल जो बीवी के साथ है वो तो आप समझ सकते हैं, जिसको हम जो है शौहर और बीवी का जो खास ताल्लुक होता है, जिसे हम बिस्तरी करना, जिमा करना कह लेते हैं, अल्फाज चाहे जो भी इस्तेमाल करें। तो ये जो है, तो एक तो ये है, या ये कि मुकद्दमातुल जिमा अरबी में कहते हैं, यानी जिमा से पहले जो शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो ये जो होता है जिसको हम मुकद्दमातुल जो है जिमा कहते हैं, यानी उससे जिमा से पहले की जो चीजें होती हैं, जो है बोसा लेना है यानी किस करना, जिसे आज की जबान में आप कहते हैं, छूना जो है उसके शहवत के साथ, उनके उसके आज़ा को जो है उसके जिस्म को, बीवी के जिस्म को, ये सब चीजें क्या है, मुकद्दमात, इसको कहते हैं अतकबील वलमस्सु वल्लम्सु। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं, जिसे मुकद्दमात अलजिमा कहते हैं। मैं कभी कभी जो है अपने जो है शागिर्दों से, अपने स्टूडेंट से इसको बयान करते हुए कहता हूँ कि फर्ज से पहले सुनन और नवाफिल की भी थोड़ी पाबंदी कर लिया करेंगे। तो ये सुन्नत और नफिल के लफ्ज से मैं इसको बयान कर देता हूँ। हालांकि ये सुन्नत नफिल का मसला नहीं है, बस ये बयान करने के लिहाज से, तो ये इसको मुकद्दमातुल जिमा कहते हैं। तो क्या इसके जरिए से वाकई जो है रुजू हो जाएगा या नहीं होगा, रुजू करना सही है या नहीं है, ये एक मसला है और इसमें इख्तिलाफ है सब। तो आज आपके सामने ये मसला पेश करना है, जबान से कह दिया मैंने रुजू कर दिया तो मसला नहीं है कुछ भी, सबके यहाँ रुजू हो जाता है। लेकिन अगर अमल के जरिए से रुजू है, जबान से नहीं कहा है, अमल के जरिए से कैसे हो सकता है, वो मैंने पेश किया आपके सामने। तो इस सिलसिले में फुकहा की राय अलग है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रुजू बिल फेल नहीं है, यानी उनके यहाँ रुजू सिर्फ कैसे होगा, जबान से कहना मैंने रुजू कर लिया, यही रुजू है उनके यहाँ। अब वो जबान से कहने में लिख करके दे दे तो अब तो जो है वो चूंकि लिखने का, तलाक में भी लिखने का मसला होता है, तो इसमें भी जो है वो कोई, ये उसी की जगह पर रहेगा। लेकिन क्या है, अमल के जरिए से नहीं, कि वो जा करके जो है बीवी से मिलना शुरू कर दिया, तो वो उसी से जो है हम उसको रुजू मान लें, तो वैसा उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ ये कौल के जरिए से ही होगा, चाहे वो लिख करके दे, या लिख करके रख ले, या जबान से कह दे कि मैंने रुजू कर लिया, तो ये होता है उनके यहाँ रुजू। लेकिन दूसरे फुकहा के यहाँ रुजू इसके अलावा भी होता है, यानी अमल से भी, जिसमें जिमा का मसला है, मुकद्दमातुल जिमा का मसला है, जो मैं बार बार लफ्ज आपके सामने बयान करता रहा। तो मैं अब फुकहा की राय आपके सामने पेश कर देता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जिमा या मुकद्दमातुल जिमा, इसके जरिए से रुजू हो सकता है उनके यहाँ, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, कि नीयत रुजू की होनी चाहिए, यानी शौहर ने बीवी के साथ हम बिस्तरी शुरू कर दी,
میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں دونوں، اور چونکہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ، اور میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت عدت کے دنوں میں شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے، میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ تھوڑا بن سنور کے بھی اسے رہنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو شوہر دیکھ کر کے بیوی کو اس سے نہیں رہا گیا، اور اس نے جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے شروع کر لیا یہ، تو اب یہ عمل ہو گیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی رجوع مانا جائے گا، لیکن شرط ان کے یہاں یہ ہے کہ شوہر کی نیت اس عمل کے ذریعے سے کیا ہو، رجوع کرنے کی۔ یہاں تک کہ کس بھی کر رہا ہے، صرف ابھی اس تک بھی نہیں پہنچا، اس نے کس کیا یا چھوا جو ہے، اس کے جسم سے کھیلا، یہ ساری چیزیں اگر ہوئیں لیکن نیت رجوع کی اگر ہے تو اس سے رجوع ہو جائے گا۔ ان کے یہاں کنڈیشن کیا ہے، نیت ہونا ضروری ہے، رجوع کی نیت ہونا چاہیے، تو اس کے ذریعے سے ان کے یہاں ہو جاتا ہے، یعنی رجوع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا قول کیا ہے اس سلسلے میں، جو ہے مالکیہ کے علاوہ احناف کے یہاں اس سلسلے میں یہ قول ہے کہ اگر رجوع، یعنی اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا تو ہم بستری کرنا تو شہوت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یا جو ہے ہم بستری سے پہلے جیسے کس کر رہا ہے یا چھو رہا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی اگر شہوت کے ساتھ یہ ہوا، کس لیا شہوت کے ساتھ، یا جو ہے چھوا اس کے جسم کو شہوت کے ساتھ، تب جو ہے ان کے یہاں اس کے ذریعے سے رجوع ہو جاتا ہے۔ جمع تو بغیر شہوت کے آدمی کرے گا نہیں، اس لیے جمع میں یہ کنڈیشن نہیں آتی، لیکن جو مقدمات الجمع ہے اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ ایسا نہیں کہ راستہ چلتے ہوئے ٹچ ہو گیا تو، یا کچھ اور جو ہے وہ چھونا چاہ رہا تھا، کہیں اور ہاتھ جو ہے اتفاق سے عورت کے اوپر ہاتھ پڑ گیا، تو نہیں، شہوت کے ساتھ اگر اس نے یہ کام کر لیا، چاہے بیوی کو کس کرنا ہو، کس کرنا بھی عام طریقے سے شہوت سے ہی ہوتا ہے، یا چھونے کا لفظ اگر آپ استعمال کریں، تو بیوی کو اگر شہوت کے ساتھ چھوا ہے تب جو ہے وہ ان کے یہاں یہ سب کی سب کیا ہے، اس کے ذریعے سے رجوع ہو جاتا ہے۔ تو ہم بستری کر لیا ہے، یا مقدمات الجمع جسے کہا جاتا ہے، بوسہ لے لینا، کس کرنا، چھونا شہوت کے ساتھ، اس کے ذریعے سے ان کے یہاں جو ہے رجوع ہو جاتا ہے۔ یہ رجوع کرنا، رجوع کی یہ شکل بھی صحیح ہے ان کے یہاں۔ تو ہم نے مالکیہ کا بیان کر دیا، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے اس کا قول بیان کر دیا، احناف کا بھی، شوافی کا بھی ہم نے بیان کر دیا کہ ان کے یہاں تو عمل سے یہ ہوتا ہی نہیں ہے، زبان سے کہنا ہوتا ہے رجوع کا کہ میں نے رجوع کر لیا، زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، اس کے بعد اپنا کام کرتا رہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو زبان سے کہنے کے بعد اب اس کی بیوی ہو جاتی، رجوع کر میں نے کر لیا تو ویسے بھی بیوی ہی کے حکم میں رہتی ہے، اس وقت طلاق ابھی رجعی ہے، تو اس کا حکم بیوی کا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے شوافی کے یہاں۔ حنابلہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا ہے تو بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لینا، چاہے اس کی نیت رجوع کی ہو نہ ہو، اس میں نیت کی جو شرط تھی امام مالک کی یہاں، تو حنابلہ کی یہاں بھی وہ شرط نہیں ہے، احناف کی یہاں بھی وہ شرط نہیں ہے، کیونکہ آدمی جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر اپنی بیوی سے ایسا کر رہا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیت تو ضرور رہے گی، رجوع کی نیت کے علاوہ کیسے کرے گا آدمی یہ سب چیز۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ جو ہے حنابلہ کی یہاں جو مشہور رائے ہے، جو مذہب کہلاتا ہے ان کے یہاں، مذہب جو ہے فقہ حنبلی میں، وہ یہی ہے کہ اگر جمع کیا ہے، بستری کیا ہے، جمع کیا ہے، تو اس میں نیت وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو رجوع مانا جائے گا۔ لیکن جو مقدمات النکاح ہے اس میں جو ہے ان کے یہاں اس کے رجوع نہیں ہوتا ہے، ان کے یہاں یہی فرق ہے جو ہے مالکیہ اور جو ہے یہ احناف اور حنابلہ کے یہاں، کہ حنابلہ کے یہاں مقدمات النکاح سے رجوع نہیں ہوتا ہے،
جمع مقدمات الجمع سے رجوع نہیں ہوتا ہے ان کے یہاں، نہیں بوسہ لے لیا چھو لیا تو اس سے رجوع نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بستری کیا ہے تو اس سے رجوع ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک رائے حنابلہ کی یہاں یہ ہے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے رہی ہے، کہ وہ اصل میں امام مالک کے قول کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں جو ایک رائے حنابلہ کی یہاں بھی رہی ہے، امام مالک والی رائے، وہ یہ ہے کہ نیت، وہ جمع کر رہا ہے تو نیت ہونی چاہیے رجوع۔ اگر رجوع کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ رجوع نہیں ہوگا۔ حالانکہ جب رجوع نہیں مانیں گے نا تو اس کے ذریعے سے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے، یہ یاد رکھیے۔ اور ان مسائل میں جب یہ لوگ پھنس جاتے ہیں تو پھر وہاں کیا کہتے ہیں، وہ میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، اس کی طرف اشارہ دیتا ہوں تھوڑا۔ یہ ایک رائے ہے جس کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی اختیار کرتے ہیں، ابن تیمیہ کی جو رائے ہوتی ہے وہ اختیار کرتے ہیں عام طریقے سے۔ مسئلہ اس میں کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے، شوہر نے بیوی سے گھر میں ہی ہے نا، وہ جو ہے جمع کر لیا، اور جمع کرنے سے اگر نیت نہیں ہے تو آپ کے یہاں رجوع نہیں ہے۔ اگر اب وہ خواہ اس سے پوچھنے جائیں کہ جو ہے بھائی تم نے نیت کیا تھا نہیں کیا تھا رجوع کا، یا جو ہے کہتے ہیں وہ شہوت غالب آ گئی تو جا کر کے جمع کر لیا، تو ان کے یہاں کیا ہو گیا یہ جانتے ہیں؟ یہ زنا ہو گیا۔ یہ اصل بڑا مسئلہ ہے، اس کو گناہ ہوگا پھر اس کا۔ یہی جو ہے پریشانی کی بات ہے اس میں۔ اس سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ اگر اس جو ہے ملنے سے جمع کرنے سے حمل ٹھہر گیا تو بچہ کس کا مانے؟ کیا ہم زنا کا مانیں گے؟ اس کو کہتے ہیں وہ زنا ہے، لیکن جب بچے کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں، بچہ اسی کا مانا جائے گا، کیونکہ نکاح تو ابھی رہتا ہے نا طلاق رجعی میں، ابھی نکاح کو باقی مانا جاتا ہے کیونکہ اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو جب اس کو یہ ہے حق تھا اس کو میرے بھائی، جب وہاں یہ بات کہتے ہیں تو اس نے جمع کر لیا اس کے ساتھ، ہم بستری کر لیا، تو پھر اسے مان لو نا کہ وہ رجوع ہو گیا، ختم۔ اس کو زنا کیوں کہتے ہو خام خام؟ وہ لفظ کیوں استعمال کیا جائے؟ اور میں جو ہے یہ سب چیزیں نہیں کہتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص جا کر کے اپنی بیوی سے جس کو طلاق رجعی دیا ہے، ہم بستری بھی کر لیا اور رجوع کرنے کا حق اس کو ارادہ بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر اس نے ہم بستری کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر رجوع کا ارادہ ہے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا نا تو جیسا کہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ زنا ہے، اس کو تو یہ پتا رہے گا نا کہ یہ زنا ہے۔ جب آپ اس سے رجوع کرنا نہیں چاہتے ہو تو پھر آپ کو اس سے ملنا بھی نہیں ہے نا، کیوں خواہ مخواہ اس کو زانی بنا دے رہے ہو اس میں؟ جیسے جو ہے مالکیہ کے یہاں، مالکیہ کی یہاں نیت شرط ہے، جیسے جو ہے احناف کے یہاں ہے، اور جو ہے مذہب حنبلی میں بھی جمع کے بارے میں یہ ہے کہ نیت کا نہیں کوئی اعتبار ہے اس میں، اگر ہو گئی ہم بستری تو یہی جو ہے کافی ہے اس کو ماننے کے لیے کہ اس نے رجوع کر لیا، پھر سے وہ بیوی ہو گئی اس کی۔ تو یہ تھوڑا سا اختلاف تھا جو ہم نے پیش کیا آپ کے ساتھ۔ بہرحال ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ہے، سب سے بہتر چیز تو یہی ہے کہ بھائی زبان سے کہہ لے، کہنے میں کیا جاتا ہے، میں نے رجوع کر لیا، اور جو ہے اپنا کام شروع کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں جو ہے نہیں لوگوں کو مسائل معلوم ہوتے نا، تبھی یہ سب چیزیں آتی ہیں، خواہ کی پریشانیاں جو ہے۔ پہلے جو ہے اسی لیے مسائل کو معلوم کر کے رکھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نہ آئے گا اس میں۔ کیا اس کو کہنے کے لیے کئی بہت سے لوگوں کو جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے؟ صرف یہی نہ ہے کہ زبان سے کہہ دینا ہے کہ میں نے رجوع کر دیا، بس ختم۔ رجوع کرنے میں بیوی کی رضامندی بھی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس میں، اور کوئی اعلان کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے اس میں، کوئی ایسی جو ہے بات بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو خواہش ہو رہی ہے بیوی سے ملنے کے لیے، برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو کہا صرف اتنا ہی نہ کہنا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا، اس سے ملے، کوئی پریشانی نہیں، وہ اس کی رجوع بھی ہو گیا، اس کی بیوی بھی ہو گئی، تو مسئلہ معلوم رہے۔
اس لیے یہ سب جھمیلوں میں آدمی نہیں پڑے گا کب، جب مسئلہ معلوم تھا. مسئلہ نہیں معلوم تھا نا، وہ جا کر کے وہ رات میں جو ہے بیوی سے مل لیا، بیوی ساتھ ہی میں سو رہی تھی. اب جو ہے پریشان ہے، کیا کروں کیا کروں، یہاں آتا ہے سوال کرنے، وہاں آتا ہے سوال کرنے. تو یہاں ایک مسئلہ تب آتا ہے جب آپ احناف کا قول لیں گے اور حنابلہ کا جو مذہب ہے وہ لیں گے نا، تو پھر وہ اس کا جمع کرنا ہی کیا ہو گیا، رجوع کرنا ہو گیا، ختم. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات. لیکن جبکہ اس کو مسئلہ پتہ نہیں تھا اس لیے اس نے جمع. ظاہر سی بات ہے وہ تو غلبہ جو شہوت کا ہوا، اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوا، اس نے کر لیا. اور وہ نیت تو اس کو پتہ نہیں تھا، اس لیے نیت بھی نہیں رہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے رجوع کرنے کے تعلق سے. تو نہ مالکیہ کے یہاں ہوا اور نہ شوافے کے یہاں یہ رجوع ہوا. یہ رجوع ہی صحیح نہیں ہے ان کے لیے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لیے مسئلہ معلوم ہو تو اس میں جاتا ہی کتنا ٹائم ہی کتنا ہے، بس یہی نہ کہنا ہے میں نے رجوع کر لیا، ختم ہو گیا مسئلہ. اس میں پھر میں نے رجوع کر لیا، اس کے بعد کوئی عدت وغیرہ تھوڑی نا اس میں کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد ہی پھر یہ ویلو ہو، یعنی ویلڈ ہوگا، نہیں تو ویلڈ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہی ویلڈ ہو گیا، ختم مسئلہ. آپ اسی وقت ملو گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو یہ تھا، اس لیے مسئلہ معلوم چاہیے. اب اسی سے جڑا ہوا کیا ہے ایک دوسرا مسئلہ، کہ کیا رجوع کرنے کے وقت میں گواہ بنانا بھی ہے. اب یہ مسئلہ آئے گا جو ابھی میں نے ابھی آپ سے کہا کہ شوہر بیوی دونوں ایک کمرے میں ہیں، اس نے کہا رجوع کر لیا اور بیوی سے مل لیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ گواہ بنانا، یعنی وٹنس ہونا چاہیے اس کے لیے، رجوع کے لیے بھی وٹنس کا مسئلہ، اب یہ دوسرا مسئلہ ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں حکم الاشہاد فی الرجوع، یعنی رجوع کرتے وقت وٹنس کوئی رکھنا، کی جو ہے جو وٹنس کی میں نے رجوع کر لیا، اس کے بعد جو ہے وہ آدمی ہم بستری کرے کچھ بھی کرے. تو اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ ضروری ہے، وٹنس یہ ضروری ہے؟ تو آپ کے سامنے پہلے بات آ چکی ہے. طلاق کے مسئلے میں، اصلاً طلاق کے مسئلے میں ہی وٹنس ضروری نہیں ہے. شوہر اور بیوی اکیلے ہی تھے گھر میں، شوہر نے کہہ دیا میں نے تم کو طلاق دی، طلاق تو واقع ہو جاتی، وٹنس ضروری نہیں. اب آج کل تو باقاعدہ وہ سب جو ہے وہ پیپر ورک کے مسائل ہے نا، جو پیپر ورک کرنا ہے تو پھر اس میں وٹنس بھی ہے اور یہ بھی ہے. وہ سب جو ہے اسلام میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے. پیپر ورک کر لیتے ہیں آج کل احتیاط کے طور پر، الگ بات ہے. لیکن یہ کوئی طلاق کے لیے اور جو ہے ایسے ہی رجوع کرنے میں بھی وٹنس یہ ضروری نہیں ہے. تھوڑا اختلاف ہے اس مسئلے میں، اس اختلاف کی طرف اشارہ کر دوں پہلے کہ حنابلہ کی یہاں ایک رائے ہے. بعض جو ہے حنابلہ کی، ایسے ہی امام مالک کی نے مذہب مالکیہ میں بھی ایک عالم جو ہے، ایک یعنی مالکی عالم، ان کے جو ہے علماء میں سے ایک کی رائے یہ ہے کہ یہ وٹنس وٹنس رجوع کرنے کے ٹائم میں وٹنس یہ ضروری ہے. بس ایک رائے. لیکن فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، اور یہی علماء اہل حدیث کی بھی رائے ہے کہ یہ شاہد وٹنس یہ ضروری نہیں ہے. نہ طلاق کے لیے ضروری ہے، نہ ہی جو ہے یہ رجوع کے لیے ضروری. وہی میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے اس میں، کوئی نہیں ہے، گھر میں اکیلے ہیں، بس خالی بیوی سے جمع کرنے سے پہلے آپ کو یہی نہ کہنا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا، ختم مسئلہ. تو وٹنس بھی یہ ضروری نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. ہاں، وٹنس کے لیے یہ جو ہے صرف سارے مذاہب میں یہ بات ہے کہ یہ وٹنس ہو تو اچھا ہے، اس کو مستحب ہونا کہتے ہیں.
تو وٹنس ہونا مستحب ہے، یہ واجب نہیں۔ واجب ہونے کا ایک قول رہا ہے بعض علماء کا، جو اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، لیکن یہ سارے مذاہب والے اور خود علماء اہل حدیث بھی اس بات کے قائل رہے ہیں کہ یہ وٹنس واجب نہیں ہے۔ رجوع کر لیا، ہو گیا، کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں بعض لوگوں نے واجب کہا ہے؟ اصل میں قرآن میں جب اس کی بحث جس کے بارے میں حکم آیا ہے نا، تو اسی جو ہے کانسیپٹ میں یہ ذکر کیا گیا، وہ اشہدوا ذوی عدل میں، کہ اپنے میں سے دو عدل۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ نیک صالح، جن کی بات تسلیم کی جاتی ہو، جو جھوٹ وغیرہ نہ بولنے والے لوگ ہوں، تو ہے سچ بولنے والے۔ تو ایسے دو گواہ، دو وٹنس کر لو۔ یہ طلاق کے بارے میں بھی ہے اور ساتھ میں رجوع کے بارے میں بھی۔ تو اسی آیت سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر بھی اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے، تو شاہد بنانے کی رجوع کے وقت میں، اسی طریقے سے طلاق کے وقت میں، تو اسی سے بعض لوگوں نے وٹنس کی بات ذکر کی کہ یہ وٹنس کیا ہے؟ واجب ہے، ضرور۔ تو وہاں سے انہوں نے وہ مسئلہ کیا، لیکن ہم نے آپ سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو جو ہے سارے مذاہب والوں نے، سارے ائمہ نے، سارے علماء نے اسی پر محمول کیا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ جو حکم دیا گیا نا، وہ استحبابی حکم ہے، یعنی یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے گواہ بنا لیں۔ کیوں یہ یعنی خاص طریقے سے کس موقع پر یہ چیز آتی ہے، کب یہ مسئلہ آتا ہے؟ کیونکہ اگر وٹنس نہیں ہے تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ کچھ جو ہے میں شکلیں آپ کو بتاؤں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ شریعت میں جو ہے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے جڑا ہوا ہے نا، تو وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، پریشانی ہو سکتی ہے۔ جیسے فرض کر لیجئے شوہر نے رجوع کر لیا، طلاق دیا تھا، رجوع کر لیا، بیوی کو پتہ نہیں ہے، اور کسی کو اس نے وٹنس بھی نہیں بنایا رجوع کے تعلق سے، اور اس کا انتقال ہو، اس کا عدت بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے انتقال بھی ہو گیا اس کا۔ اب کیا ہے مسئلہ؟ عدت اگر ختم ہو گئی ہے تو عام طریقے سے اہل علم کی جو رائے ہے میراث کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اس کو اب شوہر کے میراث میں حصہ نہیں ملے گا، شوہر کے ترکے میں حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ عدت ختم ہو گئی تھی۔ تو جب عدت ختم ہو گئی تو اب یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، اب وہ شوہر بیوی نہیں رہے۔ جب شوہر بیوی نہیں رہے تو پھر بیوی جب نہیں ہے تو اس کو شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو اب اس کے مال میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب اگر یہ چیز اس نے اگر کسی کو وٹنس بنایا ہوتا تو کیا ہوتا اس سے کہ وہ وٹنس آ کے بتاتا، نہیں بھائی مجھے پتا ہے اس نے رجوع کر لیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ جو ہے وٹنس کہے گا کہ اس نے رجوع کر لیا تھا، تو اس عورت کو اس کے طریقے میں حصہ مل گیا۔ یہ سب مسئلہ کب آئے گا؟ اگر عدت گزر جائے، عدت گزر جائے۔ اگر عدت کے اندر ہی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تب تو اس کو حصہ ملتا ہے، مسئلہ نہیں۔ تو یہ پریشانی آ سکتی ہے، یہ ہے سب مسائل کچھ جو ہے جو اس میں آ سکتے ہیں، اس سے جڑے ہوئے مسائل ہیں یہ۔ تو اس کے لیے میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ اسی لیے بہتر جو ہوتا ہے نا اس کو اختیار کرنا چاہیے، وٹنس کسی کو رکھ لینا چاہیے، لیکن اس شکل میں کوئی ضرورت نہیں ہے جو ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو، کہ ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، رات کو جو ہے اسے برداشت نہیں ہوا اور اس کو چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، تو اب وہ کہاں جائے گا وٹنس تلاش کرنے، رجوع کرنے کے؟ نہیں، بس کہہ دیا میں نے رجوع کر لیا، بیوی سے مل لیا، کافی ہے اس کے لیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو ہے بعد میں اس کو بتا دے لوگوں کو کہ بھائی اس نے رجوع کر لیا ہے بیوی سے، تاکہ اگر ایسی کوئی شکل ہو جائے، موت کا کچھ جو ہے ٹھکانہ تو ہے نہیں نا،
ऐसी कोई भी शक्ल हो जाए, वो कहीं गया, उसकी मौत हो गई, कोई मसला हो गया, और जो है अब बीवी की विरासत का कुछ मसला न फंसे, तो विटनेस जो है रख लेने में ये आसानी होती है। अब एक मसला कि जैसे बीवी को तो पता है ना कि उसने रुजू कर लिया, आप कहेंगे ये सवाल जो हो सकता है कि आपके जहन में आ रहा हो, तो बता दूं आपको कि आप अगर जो है सिर्फ विरासत के मसले को लेकर के बीवी आकर के ये दावा अगर करने लगे, तो ये बड़ा मसला है, उसको कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे उसके दावे के। तो वो मसाइल आएंगे, उसमें परेशानी आएगी उसमें। एक और जो है बात बता दूं आपको, इसी से जुड़ा हुआ मसला, कि इसी इद्दत के दिनों के अगर जो है शौहर के मिलने से अगर वो हमल उसको ठहर गया है, और उसके रुजू का कोई विटनेस नहीं है, लोग कहना ये शुरू कर रहे हैं कि भाई पता नहीं ये किसका है, उसने तो तलाक दे दिया था, इस तारीख को तलाक दिया है उसने। अब आजकल लोग चूंकि हर चीज क्या कर रहे हैं, पेपर वर्क, तो पेपर वर्क के लिहाज से तलाक की डेट वगैरह तो मौजूद है, लेकिन रुजू करने का कहीं कुछ नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है, उसका पेपर वर्क नहीं, उसका कोई विटनेस नहीं है, तो अब क्या आएगा ये। और बच्चा अभी तो ये पता भी रहता है ना कि हमल कितने दिन का है। तो ये सब सवालात आएंगे ना बाद में, मसाइल ना आएंगे बाद में। और उसमें अगर शौहर ने जो है का इंतकाल हो गया, कोई चीज हो गई, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया नहीं भाई ये तो उसका नहीं हो सकता, तो क्या करेगी ये बेचारी। कभी ऐसा भी होता है ना कि शौहर ने तलाक लिख करके भेज दिया है, ये हम लोगों के यहाँ तो बड़ा होता है ये मसला। कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो कहीं इसमें है, गल्फ कंट्रीज में या दूसरे मुल्क में है, और वहीं से बीवी को तलाक लिख करके भेज दिया। अब आजकल तो बड़ा आसान है ना मामला, या फोन पर बात कर रहा था, गुस्सा आया तो उसी में तलाक बोल दिया, तलाक दे दिया। वो तो दूर है, तो घर के अंदर भी नहीं रह रहा था कि कोई आदमी सोचे कि भाई एक साथ रह रहे थे तो किया होगा उसने जो है, बात जो है मान ली जाए, खत्म हो जाए। लेकिन अब ऐसी शक्ल है, और उसने रुजू कर लिया, किसी को बताया ही नहीं, रुजू कर लिया वहां, किसी को बताया ही नहीं। अब रुजू कर लिया, किसी को बताया नहीं, तलाक दिया था वो तो पता था बीवी को, रुजू कर लिया, बीवी को भी पता नहीं। अब इद्दत खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, उस बीवी के लिए क्या ये जायज नहीं है कि वो दूसरे से निकाह करे। जायज है, बीवी को पता नहीं हो, वो निकाह भी कर सकती है। अब उस शख्स को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर, जहां इतने सारे पेपर वर्क हैं, फिर अब उसका भी वो पेपर वर्क कर लेना चाहिए, और बीवी को भी उसका इल्म हो जाना चाहिए, उसके घर वालों को इल्म होना चाहिए, बता देना चाहिए उसको कि मैंने रुजू कर लिया है, इसके बारे में इल्म हो जाना चाहिए। और रुजू करने के वक्त ही किसी को विटनेस बना ले तो वो भी मसला, और विटनेस की फिर जिम्मेदारी होती है कि ये बताए अगर ऐसी कोई शक्ल हो जाए, मौत वगैरह का कुछ मसला हो जाए, तो बता दे कि नहीं उसने रुजू कर लिया। तो ये सारी चीजें आती है, ये सारे मसाइल आते हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत सी चीजें होती हैं। तो आजकल जिस तरह से हर चीज का पेपर, जैसे निकाह का पेपर वर्क है ना, अभी बाकायदा जो है दफ्तर लेते हो ना निकाह के लिए, उस पे एंट्री होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए जैसे निकाह के एंट्री के सारे जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वैसे ही तलाक के लिए भी, रुजू के लिए भी सब बना लेना चाहिए, ताकि कोई परेशानी ना हो। ये कोई जरूरी नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, निकाह के वक्त भी वो कोई जरूरी नहीं था पेपर वर्क, लेकिन हालात के लिहाज से अगर इसको कर रहे हैं, तो फिर इन सब का भी पेपर वर्क होना चाहिए और कर लेना चाहिए। जरूरी है ये नहीं कह रहा हूँ, तो ये नोट कर लीजिएगा बार बार जो ही लफ्ज मैं कहता हूँ। एक होता है जरूरी होना किसी चीज का, और हालात के लिहाज से कोई चीज बेहतर हो, तो आज के हालात में यही चीज बेहतर हो, कि खास तरीके से इस शक्ल में जब वो बाहर है, और लोग तलाक दे देते हैं, ऐसी शक्ल में भी हो रहा है, ये लिख करके भेज दे रहा है। अब तो मोबाइल का दौर है ना, तो बाकायदा जो मैसेज कर दिया, खत्म। तो जैसे ये मैसेज कर दिया ना, वैसे ही रुजू का भी मैसेज कर दो ना।
اس کے لیے بھی وٹنس بنا لو نا کہ ہاں میں نے رجوع کر لیا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو کوئی پریشانی نہیں رہے گی اس میں، ورنہ دوسرے کچھ مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اب اسی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہیں، وٹنس نہیں ہے، ایک تیسرا مسئلہ آپ بیان کر رہا ہوں۔ وٹنس رہتا ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں آتا اصل جو ابھی پیش کر رہا ہوں۔ رجوع کے ٹائم میں کوئی وٹنس اس نے نہیں کیا اور رجوع کر لیا، اس کے بعد شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے رجوع کر، طلاق دیا تھا میں نے لیکن میں نے رجوع کر لیا۔ اب عدت کے دن گزر چکے ہیں لیکن شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا کر لیا تھا، رجوع کر لیا تھا، اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں رجوع نہیں کیا ہے۔ اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا، وہ کہہ رہی نہیں ان کا نکاح ختم ہو چکا میرے ساتھ، میں تو ان کی بیوی نہیں ہوں، کسی اور سے نکاح کرنا، اور یہ جج کے پاس گئے ہیں مسئلے کو لے کر کے کیا ہوگا اس کے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا تھا، طلاق دیا میں نے لیکن ساتھ میں نے رجوع کر لیا، بعد میں عدت میں نے رجوع کر لیا، تو اور بیوی کہتی ہے کہ رجوع نہیں کیا، تو بات کس کی مانی جائے؟ مسئلہ تو کس کے پاس جائے گا؟ جج کے پاس جائے گا، قاضی جو شرعی قاضی ہے اس کے پاس جائے گا، تو بات کس کی مانے گا جج؟ جو قاضی اور جج فیصلہ کیسے کرے گا؟ اگر وٹنس ہے تو مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی، وہ وٹنس کی بات جو ہے، وٹنس جو ہے کہہ دے ہاں انہوں نے رجوع کر لیا تھا، میں اس کا جو ہے گواہ ہوں، میں وٹنس ہوں، تو قاضی کو بڑی آسانی ہے، فیصلہ کر دے گا ہاں بھائی انہوں نے رجوع کر لیا تھا، بیوی کو پتہ نہیں تھا۔ اصل میں بیوی کو پتہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بیوی کو پتہ ہونا یہ اس کے واقع ہونے کے لیے کہ وہ رجوع ہونے کا بیوی کو پتہ ہو یا بیوی کی رضامندی ہو، اس کا بیوی سے کوئی تعلق۔ ہاں جب وہ جماع کے ذریعے سے کر رہا ہے تبھی بیوی سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اس شکل میں نہیں، اس شکل میں کچھ بھی مسئلہ نہیں، وہ کہیں دور ہے لکھ کر کے بھیجا یا کچھ بھی لکھ کر کے بھیجا تو پھر وہ ایک جو ہے پورا پرماننٹ ثبوت ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن وہاں اس نے رجوع کر لیا اور پتہ نہیں، وہ کہہ رہا میں نے رجوع کر لیا اور بیوی کہہ رہی اس نے رجوع نہیں، تو قاضی کیسے فیصلہ کرے گا؟ اب اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ان دو شکلوں کے لحاظ سے بعض فقہا نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ رجوع، اگر یہ بات شوہر اور بیوی کا یہ اختلاف رجوع کے معاملے میں اگر عدت کے اندر ہی ہو رہا ہے، ابھی عدت باقی ہے، طلاق جو دیا تھا پہلی یا دوسری طلاق، طلاق رجعی، ابھی عدت پوری ختم نہیں ہوئی ہے، اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے ان سے، اور بیوی کہہ رہی نہیں رجوع نہیں کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ شوہر کی بات مان لی جائے۔ کیوں؟ اگر وہ نہیں بھی مانتے ہو، میں کیا کہتا ہوں نہیں بھی مانتے ہو تو کیا ہے بھائی، وہ کہہ رہا میں نے رجوع کر لیا نا، تو ویسے بھی تو رجوع ہو، پہلے نہیں کہ ابھی ابھی تو رجوع کرنے کا اسے حق ہے نا، ابھی جب عدت کے اندر ہے تو یہ رجوع میں تھوڑی نا یہ کوئی قید ہے کہ ایک دو تین جو ہے، نہیں اس میں کوئی قید نہیں، صرف طلاق کے تعلق سے یہ ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق میں ہی اس کو رجوع کا حق ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ اگر اس نے کہہ دیا تھا پہلے کی رجوع کر لیا تو اب دوبارہ کہہ دے گا تو کوئی گناہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، پہلے نہیں بھی تو ابھی، تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو جج کے پاس جانے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں، ٹھیک ہے بھائی پہلے نہیں، بیوی کہہ رہے نہیں رجوع نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے پہلے نہیں اب کر رہا ہوں، کیونکہ رجوع کرنے میں بیوی کی رضامندی کا تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ بیوی کی رائے کا کوئی مسئلہ، وہ اس کی بیوی ہے، اس کو حق ہے رجوع کر لینے کا۔ اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدت ختم ہو چکی ہے، یہ دوسری شکل، تو اسی میں یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہوتا ہے، عدت کے دن ختم ہو چکے ہیں اور شوہر آ کر کے اب یہ کہتا ہے کہ میں نے عدت میں رجوع کر لیا تھا،
اور بیوی کہتی ہے نہیں، وہ انکار کر رہی ہے، تو بات کس کی مانے؟ کوئی وٹنس نہیں ہے، یہیں پر وہ سوال آتا ہے، گمبھیر سوال، اور یہیں پہ وہ پریشانی ہے، یہ نوٹ کریں۔ اسی لیے ان سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ وٹنس رکھ لو، پیپر ورک جو آج کل ہوتا ہے وہ پیپر ورک کر لو، وہ دکھا دینا بھائی آپ کے پاس ہے کہ میں نے رجوع کر لیا، ختم۔ تو ایسے سب مسائل میں کیا ہوتا ہے، جو اسلامی قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے نا، وہ پہلے جو بھی دعویٰ کرتا ہے، اب یہ شوہر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے رجوع کیا عدت میں، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا، تو اس کو دعویٰ کرنا، تو جو دعویٰ کرتے ہیں انہی کو وٹنس دینا پڑتا ہے، بینہ عربی میں، ان کو پروف دینا پڑے گا، اس کو پروف کرنا پڑے گا کہ ہاں انہوں نے رجوع کیا تھا۔ جو انکار کرے اس کو مسئلہ صرف قسم کھانا رہتا ہے، اس کو بات میرے خیال میں سمجھ میں آ گئی۔ تو اب یہ مسئلہ یہاں پر شوہر کو پھنس جائے گا نا، وٹنس نہ ہونے کی وجہ سے، اب یہاں وہ ثابت نہیں کر پائے گا، وہ پریشانی کی بات ہے۔ اور یہ بڑا اہم مسئلہ، اگر اس نے واقعی رجوع کر لیا تھا تو اب یہ اس کی بیوی، اس کا کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اب اس کو وہ پروف نہیں کر پا رہا، یہ بڑا مسئلہ ہے، گمبھیر مسئلہ۔ خیر، قاضی کو جو ہے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایسے موقع پر، وہ قاضی جو ہے، جو کہ کوئی وٹنس نہیں پیش کر سکا ہو، دعویٰ ہے صرف اس کا، اور دعویٰ میں جب کوئی وٹنس نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ بات اس کی نہیں مانی جاتی ہے، اور جو اس کے مقابلے میں انکار کر رہا ہوتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے قسم کھا لیجئے کہ اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب یہ عورت بھی اس وقت اس کا قسم کھانا، یہ ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتی ہے اس شوہر کے پاس جانا، یا جو ہے شوہر کے رجوع کے مسئلے کو، تو وہ تو جلدی سے قسم کھا لے گی، اب اس کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ شوہر کے رجوع میں اس بیوی کو پتہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، کنڈیشن نہیں۔ وہ قسم کھا لے تو کیسے وہ قسم کھائے گی کہ ہاں انہوں نے نہیں کیا ہے، رجوع نہیں کیا؟ وہ تو اس کا معاملہ ہے نا، اس کا تعلق کسی عمل وغیرہ سے تو نہیں ہے نا، عمل سے ہوتا، جیسے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لیا تھا اور اس لیے رجوع ہو گیا، تو وہاں وہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں بھائی انہوں نے نہیں کیا ہے ہم بستری ہمارے ساتھ، اور ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ قول سے صرف رجوع ہے تو اس بیچارے کو کہاں سے معلوم ہوگا، اور پھر بھی قسم کھا لیتی ہے، تو سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ تو یہ چیز تھوڑی پریشان کن ہوگی، مسئلے کا حل ہے پھر بھی ہو، وہ قاضی فیصلہ کرے گا، وہ پتہ ہے کہ کیا پھر فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ ساری پریشانیاں ہیں، تو ان سب سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ سے کہا بہتر یہی ہے کہ وٹنس اس کے لیے رہے، یا پیپر ورک ہو جائے رجوع کرنے کا، جیسے طلاق کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے آج کے اس دور میں پیپر ورک ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے لیے بھی پیپر ورک کر لے تو سب سے بہتر ہے، یا وٹنس بنا لیں، وٹنس جو ہے بنا لیں گے تو یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، یہ مسائل نہیں آئیں گے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے لیکن یہی بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند مسائل تھے رجوع کو لے کر کے، رجوع کرنے کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیے ہم نے یہ چند مسائل۔ اب اگر آپ کو کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر نئے درس کے ساتھ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، 5 منٹ، آپ چاہیں تو اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔